الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقال تعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس کی تاکراتیں شروع ہو چکی ہیں. ہم سب بڑے مبارک ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں میسر ہوا اور رمضان المبارک کی اخیر عشرے کی تاکراتیں بھی ہمیں نصیب ہو رہی ہیں. اور یہ تاکراتیں ہمیں جو مل رہی ہیں زندگی کے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے عطا فرماتے ہیں. آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے جمعہ میں شاید زکوٰۃ کے متعلق بات آہی ہوگی. اب میں موقع کے مناسب رمضان کے چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. کام کی باتیں ہوگی، فائدے کی باتیں ہوگی. انشاءاللہ اگر عمل کریں گے تو ہمارا رمضان بلکہ پوری زندگی خوشگوار بنے گی. تو رمضان المبارک کی ابھی جو موقع کے مناسب باتیں ہیں، ایک تو لیلۃ القدر اور دوسرا ہے صدقہ فطر. اس لیے کہ اسی وقت کے اندر صدقہ فطر بھی نکالا جاتا ہے. اور زکوٰۃ تو اکثر و بیشتروں نے نکال ہی لی ہوگی. کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی تک زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی. خیر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، رات کو جاگ کر کے عبادت کی،
गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि उसके अगले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है। और इस रात को हजारों महीनों से अफजल करार दिया गया। 83 बरस और चंद महीने जिसने इबादत के अंदर गोया गुजारा, इतना बड़ा अजर सवाब लैलतुल क़द्र के अंदर इबादत करने का है कि जिसने इबादत की लैलतुल क़द्र में इतना ज़माना गोया के इबादत के अंदर गुजारा। अभी एक ताक रात हमसे गुजरी है, 21वीं, आज 23वीं है, फिर 25वीं आएगी, 27वीं आएगी, 29वीं आएगी। ये ताक रातें बड़ी मुबारक रातें हैं। और ये शब कदर लैलतुल क़द्र घूमती रहती हैं, फिरती रहती हैं। कोई साल कोई और रात होती है, कोई साल कोई और रात होती है, तो कभी पूरे रमज़ान के अंदर घूमती हैं। बाज़े लोगों का कहना है कि पूरे रमज़ान के अंदर घूमती हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर का कौल यही है कि ताक रातों के अंदर लैलतुल क़द्र है। और बुजुर्गों, आमतौर पर ताक रातों के अंदर ये समझा जाता है कि पूरी रात जागेंगे तो ही शब कदर का सवाब मिलेगा, और अगर पूरी रात नहीं जागे ताक रात के अंदर तो शब कदर का सवाब नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। और आमतौर पर यह रिवाज है कि लैलतुल क़द्र के अंदर हम लोग रात को 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे इबादत करना शुरू करते हैं, और उससे पहले जबकि रात मगरिब से शुरू हो जाती है। लैलतुल क़द्र चाहे 23वीं हो, 25वीं हो, 27वीं हो, 29वीं हो, मगरिब से शुरू हो जाती है। सूरज गुरूब हो गया, और अगर सूरज गुरूब होने के बाद मगरिब का वक्त शुरू हो गया, अगर हमें नमाज की तौफीक हो गई, इबादत की तौफीक हो गई, जिक्र की तौफीक हो गई, अव्वाबीन पढ़ने की तौफीक हो गई, तो ये भी लैलतुल क़द्र की इबादत के अंदर शुमार किया जाएगा। इसलिए अक्सर व बेशतर लैलतुल क़द्र की जब रात होती है तो मगरिब के बाद कोई इबादत नहीं करता है, इल्ला माशाअल्लाह जिसको अल्लाह तौफीक देते, अव्वाबीन पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। हज़रत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी की बात मैंने सुनी, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं और बहुत बड़े हमारे मुफ्ती हैं। वो फरमा रहे हैं कि लैलतुल क़द्र की इबादत का अजर व सवाब मगरिब से ही शुरू हो जाता है, और लोग रात को आखिर वक्त के अंदर उसको तलाश करते हैं, और फिर पूरी पूरी रात जागते हैं। कुछ वक्त इबादत की, कुछ वक्त कुरान पढ़ लिया, कुछ वक्त जिक्र किया, फिर गीबत के अंदर लग गए, फिर इधर उधर की बातों के अंदर लग गए। तो एक तरफ तो लैलतुल क़द्र की इबादत की, और दूसरी तरफ के मैं लैलतुल क़द्र में जागा, और दूसरे सब सो गए। लेकिन उसका सोना बेहतर है गुनाह न करने के बजाय, इसलिए कि वो अगरचे मगरिब के बाद इबादत करके इशा के बाद तरावी पढ़ के सो गया और फजर की नमाज उसने पढ़ ली जमात के साथ के अंदर, तो उस शख्स को भी लैलतुल क़द्र की इबादत का अजर व सवाब मिल जाएगा, अगरचे वो पूरी रात नहीं जागा। इसलिए कि वो पूरी रात अगर इबादत नहीं कर सकता और गुनाहों में, गिबतों में, गुनाहों में और झूठ में और इसी तरीके से गलत कामों के अंदर मशगूल होता, तो उसका वबाल भी इस रात के अंदर बड़ा सख्त है, इसका वबाल भी बड़ा सख्त है। इसलिए अगर अल्लाह तौफीक दे तो रात को जागना भी चाहिए, लेकिन इबादत ही होनी चाहिए, इबादत ही होनी चाहिए। और कितनी बड़ी रात है कि लैलतुल क़द्र की जो रात है उसका 1 घंटा, इसका 1 घंटा 9 बरस की इबादत के बराबर अजर सवाब रखता है। और इस रात की 1 मिनट की इबादत, 1 मिनट की इबादत 52 दिनों की इबादत के बराबर, और इस रात में 1 सेकंड की इबादत ये 22 घंटे की इबादत के बराबर। 1 सेकंड की इबादत, हिसाब लगाना आप लोग, 22 घंटे की इबादत, 1 मिनट की 52 दिन,
1 घंटे की 9 साल, और अगर पूरी रात इबादत के अंदर लग गए तो कितना बड़ा अजर सवाब हो जाएगा। तो लैलतुल कद्र ये 1000 महीनों से अफजल और बढ़ कर के हैं। अब इसमें क्या इबादत करना चाहिए लैलतुल कद्र के अंदर? तो एक तो ये दुआ का एहतिमाम करना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह आप माफ़ करने वाले हैं और आप माफ़ी को पसंद फरमाते हैं, और ये अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। ये दुआ करना चाहिए। और क्या इबादत करना चाहिए? उसके अंदर नवाफिल नमाज पढ़ना चाहिए, और इसी तरीके से उसके अंदर कुरान की तिलावत करना चाहिए, उसके अंदर सदका खैरात का अहतमाम करना चाहिए, ज़िक्र अज़कार का अहतमाम करना चाहिए। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू से किसी ने पूछा कि हज़रत शबे कदर का आगे पता चल जाए, शबे कदर के बारे में अगर पता चल जाए तो उस रात में मैं क्या इबादत करूं? तो हज़रत ने फरमाया कि इस रात में नवाफिल नमाज भी पढ़ना चाहिए, कुरान भी पढ़ना चाहिए और ज़िक्र भी करना चाहिए। इसलिए कि मुझे कुरान करीम की एक आयत के अंदर ये तीनों चीज़ें, कुरान करीम की 21वें पारे की पहली आयत हैं, उसमें ये तीनों चीज़ें मिल गई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अकीमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि आप उस किताब की तिलावत कीजिए जो आप पर उतारी गई है, और नमाज को कायम कीजिए, और बेशक नमाज बुराई से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं एक और आपको बात बतलाऊं कि इस रात के अंदर लैलतुल कद्र के अंदर अगर ताक रातों के अंदर इसका एहतिमाम कर लिया, या आखिरी 10 दिन के अंदर इसका एहतिमाम कर लिया, तो ज़रूर भी ज़रूर हम इस रात की फजीलत के अंदर शामिल हो जाएंगे, कि हम इस रात के अंदर कम से कम आधा पारा पढ़े कुरान करीम का। नहीं आ रहा है कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत पढ़े, अगर कुरान नहीं पढ़े हुए हैं। अगर हमने इस रात में इतना कुरान पढ़ लिया तो गोया हमने 84 बरस तक कुरान को पढ़ा, इतना बड़ा सवाब। और अगर 10 रुपया सदका किया इस रात में तो गोया के हमने 84 बरस तक 10-10 रुपये सदके किए, उतना बड़ा अजर सवाब। और इसी तरीके से अगर 2 रकात नफल पढ़ी या 4 रकात नफल पढ़ी तो 84 बरस तक हमने गोया के इबादत के अंदर गुजारा, इतना बड़ा अजर सवाब। खैर, ये तो लैलतुल कद्र के बारे में हुआ। अब दूसरी चीज़ सदक़े फ़ित्र। सदक़े फ़ित्र क्या है और ज़कात क्या है, दोनों में फ़र्क है। ज़कात में साल का पूरा होना ज़रूरी है और सदक़े फ़ित्र में साल का पूरा होना ज़रूरी नहीं है। और ज़कात बालिग आदमी साहिब निसाब हो तो ही निकाल सकता है, और सदक़े फ़ित्र नाबालिग की तरफ से भी निकाला जाता है। ज़कात एक आदमी पागल है, उसके पास लाखों रुपये हैं, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन एक आदमी पागल है और उसके पास में माल है तो उसकी तरफ से सदक़े फ़ित्र निकालना पड़ेगा। ये ज़कात और सदक़े फ़ित्र के अंदर फ़र्क है। और ज़कात में हम जो माल की ज़कात निकालेंगे तो उसमें ज़ेवरात को देखा जाता है, सोना चांदी को, रोकड़ रकम को, तिजारती सामान को, कारोबार का जो माल है उसको देखा जाता है। तो उसके अंदर हिसाब लगा करके साल पूरा होने पर कर्ज बाद करते हुए ज़कात निकाली जाती है। और सदक़े फ़ित्र के अंदर अगर किसी के पास में सोना चांदी नहीं है, रुपये पैसे नहीं है, ज़ेवरात नहीं है, लेकिन घर में इतना डेकोरेशन का माल सामान है, इतना फर्नीचर है कि अगर उनको हिसाब में लिया जाए और वो इस्तेमाल में भी नहीं आता है, 52.5 तोला चांदी, गोया के जो इस वक्त जो कीमत होती है जितनी भी हो रही हो, जैसे चांदी का भाव 1 किलो का 70,000 रुपया है, और इसी तरीके से हम 52.5 तोला चांदी है उसका हिसाब लगाएंगे तो जो 30, 32 या 35 हजार या 40 हजार जो भी बनता होगा, अगर फर्नीचर की कीमत, सामान की कीमत
اس کے بقدر پہنچ جاتی ہیں تو پھر اگرچہ اس کے پاس میں مال نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، اس آدمی کو صدقہ فطر نکالنا پڑے گا اور اس کو صدقہ فطر دے نہیں سکتے۔ اور صدقہ فطر اس کا اصل وقت تو عید کی نماز سے پہلے ہے، لیکن پہلے دے دیوے تو بہتر ہے کہ غریب آدمی اپنی ضرورت کا پہلے سے انتظام کر سکے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکے۔ اور صدقہ فطر میں گیہوں، جو، کھجور، کشمش، دراکش جس کو کہا جاتا ہے، اس کا دینا ہی ضروری نہیں ہے، اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ اور گیہوں وہ جو ہم کھاتے ہیں گھر میں، جو ہلکے اور گھٹیا قسم کے گیہوں ہیں، اس کی قیمت کا اعتبار نہ ہو، ہم جو اچھے گیہوں کھاتے ہیں تو وہ گیہوں نصف سا، پونے 2 کلو ایک آدمی کی طرف سے، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے نابالغ ہو، چاہے جس نے روزہ رکھا ہو، چاہے جس نے روزہ نہ رکھا ہو، چاہے مجنون پاگل ہو، تمام کی طرف سے صدقہ فطر ہر آدمی دیٹھ نکالنا پڑے گا۔ اب کھجور میں سے دینا چاہتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے تو کھجور کی قیمت 3.5 کلو کی لگائے 800-900 روپے ہوگی تو اس اعتبار سے دے۔ کشمش کی قیمت بھی اس کے برابر پہنچ جاتی ہیں، جو تو اس اعتبار سے پھر جو بھی 3.5 کلو دینے پڑیں گے تو گیہوں سے زیادہ اس کی بھی قیمت ہوگی۔ جیسے 110 کا حساب ابھی لکھا ہوا آتا ہے کہ 110 دینا پڑے گا، اور اگر گیہوں کا صدقہ فطر نکالیں گے پونے 2 کلو کے اعتبار سے تو 60 روپے دینے پڑیں گے۔ اس طریقے سے صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے نکالنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی آدمی نے غفلت کی، نہیں نکالا اور عید کی نماز کے لیے چلا گیا تو اس کے بعد بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا، لیکن وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا، اب وہ صدقہ فطر نہیں رہے گا، وہ صدقہ اس کو نکالنا پڑے گا۔ اور صدقہ فطر کیوں نکالا جاتا ہے؟ صدقہ فطر اس لیے نکالا جاتا ہے کہ روزوں کے اندر ہم سے جو لغو کام ہوئے ہیں، ہم سے جو کمی اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس لغویات کو اور کمی اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے، اس کی صفائی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ اور اگر صدقہ فطر نہیں نکالتے ہیں تو پھر ہمارا روزہ معلق رہتا ہے، ہماری عبادت لٹکی ہوئی رہتی ہیں، قبولیت تک نہیں پہنچتی ہیں۔ اس لیے صدقہ فطر کو نکالنا یہ ضروری ہے۔ اور صدقہ فطر کو ہم کس کو دیں گے؟ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جس کو مطلب میں صاحب نصاب نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، تو پھر اس آدمی کو جو غریب ہے، جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ لیکن صدقہ فطر کے اندر بہتر اور افضل یہ ہے، کوشش یہ کرے کہ بہت زیادہ غریب آدمی ہو اس کو دے، اس لیے کہ صدقہ فطر وہ آدمی بھی نکالے گا جس کے گھر میں فرنیچر زیادہ ہے، وہ آدمی بھی صدقہ فطر کو تو نکالے گا۔ اس لیے بہت زیادہ غریب کو تلاش کرے، اگر نہیں مل رہا ہے تو پھر جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو ہم صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بزرگوں عام طور پر جس کو چاہے دے دیا بغیر تحقیق کے، من گھڑت جو وقتی طور پر اپنے حلیے کو بدل دیتے ہیں، اپنی شکل کو بدل دیتے ہیں اور ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ جیسے ابھی 2 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے شہر کے اندر سے، جبکہ اتنا بڑا ماحول ہے، غیر مسلم کرتا پائجامہ ٹوپی پہن کر کے زکوٰۃ کو وصول کر رہا ہے، زکوٰۃ کو وصول کر رہا ہے۔ اور مسلمان مرد تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مسلمان عورتیں نقصان کرتی ہیں، کہ مسلمان عورتیں بازار میں بھی جاتی ہیں یا کہیں بھی جاتی ہیں، راستے میں جو دکھا اس کو زکوٰۃ دے دی، راستے میں جو دکھا اس کو صدقہ دے دیا۔ تو اس طریقے سے ہماری زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ ہمارا ادا نہیں ہوتا ہے۔ اور جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم اس کی تحقیق کریں، اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، پھر ایسا کہ بھائی ہر سال دیتے ہیں تو یہ سال بھی دینی ہی پڑے گی، لیکن دیکھنا چاہیے مستحق ہیں یا نہیں مستحق ہیں، مستحق ہیں کہ مستحق نہیں ہیں۔ اگر مستحق نہیں ہیں
تو پھر آپ کے دل میں ان کے بارے میں محبت ہے تو للہ دے دو، ان کو للہ دے دو کہ بھائی اس کو میں ہر سال دیتا ہوں، اگر اس سال اس کی پوزیشن اچھی ہو گئی ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو ان کو للہ دے دو، یا ان کو خوشی سے نفلی صدقہ دے دو تو وہ نفلی صدقہ لے سکتا ہے، للہ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی دے دیا کہ ہر سال وہ لے رہا ہے، یا کسی کو پوچھا بھائی وہ لے رہا ہے، تیسرے سے پوچھا وہ لے رہا ہے، تو وہ تو لے رہا اس طریقے سے چل پڑی ہے، لیکن تحقیق نہیں چل رہی ہے، تحقیق نہیں چل رہی۔ ہاں تحقیق کر لی، ہمیں پکا معلوم ہو گیا تو پھر ہدیہ کے نام سے بھی دے دو، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کہ بھائی میں ہدیہ دے رہا ہوں۔ اور اگر تحقیق نہیں کی اور ایسے ہی بغیر تحقیق کے دے دیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ آدمی تو مالدار تھا تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم کمزور ہیں، غریب ہیں، اگر ہم کو کوئی دے رہے ہیں تو اس میں شرم اور عار بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے، لے لینا چاہیے۔ اور اگر ہمیں مالدار ہیں اس کے باوجود ہمیں کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مال کا میل ہے، لوگوں کے مال کا میل ہے، گویا ہم مستحق نہیں ہیں اور گھر میں اس مال کو لاتے ہیں تو میل کو لاتے ہیں، اور اگر مستحق ہے تو وہ مال میل نہیں ہے، وہ مال قیمتی ہے، وہ مال تحفہ ہے، وہ مال ہدیہ ہے، اور اس کو ہم خوشی سے کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں، اس مال کو ہم دے سکتے ہیں۔ اور اگر ایک آدمی نے، جیسے بہت سارے لوگ اپنی یعنی کہ ایسی شکل بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ مستحق نہیں ہوتے ہیں، صاحب نصاب ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے رہتے ہیں، تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی بغیر کسی ضرورت کے مستحق نہ ہونے کے باوجود سوال کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کے فقر کو کبھی دور نہیں کرتے، اللہ اس کے فقر کو کبھی دور نہیں کرتی۔ فضائل صدقات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور وہ آدمی اگر سوال نہیں کرتا ہے، مستحق ہے اور لے رہا ہے، اور اگر مستحق ہے پھر سوال کر رہا ہے اپنی ضرورت کے بقدر تو اس کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مستحق نہیں ہے اور سوال کر رہا ہے تو پھر وہ آدمی ہمیشہ فقیر رہتا ہے، ہر وقت اس کی ضرورت بڑھتی ہی رہتی ہے، ہر وقت اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی، صدقات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور لیلۃ القدر میں صحیح معنوں کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، ہم 10 راتوں کو معمولی نہ سمجھے، آخری عشرہ کو معمولی نہ سمجھے۔ میں نے کوشش کی کہ چلو مسجد کے اندر جانا ہے تو اللہ نے آسان کر دیا، ورنہ تھوڑا میرے لیے مشکل تھا، تھوڑی ہمت اور تھوڑی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے آسان کر دیا۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے صحیح سالم رکھا ہے، تندرست دی ہے، اور اللہ نے ہر اعتبار سے سہولت دی ہے، تو ہم اس آخری عشرہ کا خوب لابھ اٹھائے، خوب فائدہ اٹھائے، آخری طاق راتوں کے اندر ہم خوب عبادت کریں۔ حضرت ایسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 21ویں رات میں آثار تھے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 23ویں رات میں آثار تھے، کوئی کہہ رہا ہے 25ویں رات میں آثار تھے۔ ہم دنیا کے لیے رات بھر پورا سال جاگتے ہیں، مہینوں جاگتے ہیں، اور سیزن کے اندر ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اس میں کبھی ہم یہ نہیں کہتے بھائی کس میں یعنی کہ ہمارے لیے فائدہ ہے اور کس میں فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ 10 راتیں جاگ کر عبادت کرنا کیا مشکل ہے؟ اگر طاق راتوں کے اندر ہم جاگ گئے، ہم لوگوں کو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی 21ویں رات چلی گئی تو ہم مطمئن نہ ہو جائے، 23ویں چلی گئی ہم مطمئن نہ ہو جائے۔ اعتکاف والے وہ تو شب قدر کو پا ہی لیتے ہیں، 10 دن اعتکاف کے اندر رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 10 راتوں کی قدر کرتے ہیں وہ بھی پا لیتے ہیں، لیکن جو ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو کر کے اس میں آثار دے اس میں آثار نہیں دے، وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ حضرت ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کہا ہے، لیکن ان کا بزرگوں کا یہ تجربہ ہے، لیکن ان کے تجربہ کے اوپر ہم اسی پر عمل کریں اور باقی راتوں کو چھوڑ دیں، یہ نہیں، مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر رمضان المبارک کا پہلا روزہ جمعہ کو ہو تو شب قدر 29ویں رات کو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اگر سنیچر کے دن پہلا روزہ ہو تو 21ویں رات ہوتی ہیں۔ یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، رسالوں کے اندر بزرگوں کی باتیں ہیں، لیکن ہمیں تو 10 راتوں کے اندر خوب جاگ کر کے عبادت کرنا چاہیے، ذکر نوافل، تلاوت، صدقہ خیرات، اور اللہ سے خوب امت کے حالات کے لیے دعا کرنی چاہیے۔
اس وقت امت مسلمہ بڑے سنگین حالات کے اندر ہیں. صرف ہم اپنے لیے نہ مانگے، پوری امت کے لیے مانگے. ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو ہم نہ بھولیں. خوب اللہ سے رو رو کر کے دعا مانگے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.